السوال اول والثانی ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علی افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ ای الامرین احب علیکم وافضل لدى اکابرکم لزائر هل ینوی وقت الارتحال لزیارت علیہ السلام اور ینوی المسجد ایضاً۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے ہاں پہلی بات یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا تمہارے ہاں جائز ہے؟ نمبر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا افضل ہے یا مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا افضل ہے؟ تمہارے یہاں افضل طریقہ کیا ہے؟ مسجد نبی کی زیارت کے لیے جانا تو سارے مانتے ہیں، تو قبر مبارک کی زیارت کے لیے سے جانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ نمبر دو، ان میں سے افضل کیا ہے؟ ایک یہ ہے آپ یہاں شیرگڑھ سے چلیں، مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے چلیں اور وہاں جا کر قبر کی زیارت بھی کر لیں۔ ایک یہ ہے آپ قبر کی زیارت کی نیت سے جائیں اور وہاں مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں۔ تو تمہارے یہاں افضل طریقہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھاؤ۔ کیوں؟ وقد قال الوہابیۃ ان المسافر الی المدینہ لا ینوی الا المسجد النبیہ، اس لیے کہ وہابی یہ بات کہتے ہیں مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک ہے اور روضہ مبارک کی زیارت کے نیت سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات میں ابھی سے کہہ دوں تاکہ درمیان آپ کو شبہ نہ ہو، بعض طلباء کا بڑا نحوی قسم کا مزاج ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعد میں اعتراض کرتے ہیں۔ میں درمیان میں کہہ دوں بعض عبارات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نحو کا خیال نہیں کرتے بات کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا اب یہ دیکھیں حال ینوی وقت الارتحال، میں نے پڑھا ہے نا۔ اب بعض طلباء جو نحو کا جن کو شوق ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ الف لام حمزہ وصریدہ درمیان کلام میں آیا، گرنا چاہیے تھا، عبارت حال ینوی وقت الارتحال۔ دیکھو مولانا گھمن کو نحو بھی نہیں آتی، ارتحال پڑھ دیا ہے۔ مجھے آتی ہے نحو بہت اچھی طرح، میں نے اس لیے وضاحت کیا کہ عبارت سمجھانے کے لیے پڑھتے ہیں وقت الارتحال ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں عبارت وقت الارتحال ہے، میں اس کو بہت سمجھتا ہوں یہاں ارشاد الصرف کے التقاء ساکنین کا قانون لگا ہے اور حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ ارشاد الصرف میں نے اتنی یاد کی ہے، میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی طرح یاد کی ہے۔ مجھے پورے درجہ اولیٰ میں ایک رات بھی یاد نہیں ہے کہ جتنی ارشاد پڑھی ہو میں پڑھے بغیر سویا ہوں، مجھے کبھی یاد نہیں ہے۔ میں جامعہ بنوریہ میں سب سے آخر میں سوتا تھا اور سب سے پہلے اٹھتا تھا، اور درجہ ثالثہ تھا کہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لیں میں عصر کے بعد کھیلتا بھی نہیں تھا، میں کبھی نہیں عصر کے بعد طالب علم کے زمانے میں کھیلا۔ لوگ کہتے ہیں نہ کھیلے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا تو خراب نہیں ہوا، پتہ نہیں کیسے خراب ہو جاتا ہے۔ فجر سے لے کے اشراق تک میرا معمول تھا، میں پڑھتا تھا، عصر سے مغرب تک میں تلاوت کرتا تھا، باقی وقت میں سبق میں گزارتا تھا۔ میں اسے گزارے کہ ہم نے ارشاد یوں پڑھی ہے، میں نے علم الصیغہ بھی وفاق کے اندر 100 نمبر لیے ہیں، ارشاد ہماری اتنی پختہ تھی۔ اور نحو تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جامعہ بنوریہ میں آج بھی قافیہ صرف مجھ ایک طالب علم کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ وہاں اولیٰ میں نحو میر تھی، ثانیہ میں ہدایت النحو تھی، ثالثہ میں شرح ابن عقیل تھی۔ میں نے ثالثہ والے سے کہا جی میں آئندہ سال نہیں آؤں گا، پنجاب پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے قافیہ کا شوق ہے، بنوریہ میں قافیہ نہیں ہے، انہیں ہم نے قافیہ نصاب میں داخل کرتے ہیں تو آ جا۔ میری وجہ سے قافیہ پورے جامعہ میں شامل ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں مجھے نحو کا شوق کتنا ہوگا۔ یا بس اوقات میں طلباء کے ذہن بناتا رہتا ہوں، عام طلباء کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ مدرس نہیں ہے، ان کو کتابیں نہیں آتی، بس جلسوں کا شوق ہے، تقریریں کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ میں کتنے پیسے کماتا ہوں اس شیرگڑھ بیان کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے مدرس کتنے دیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دوسرے جلسے والے کتنے دیتے ہیں۔ میں داعی اور مبلغ، خدا کی قسم اس دن سے پہلے اللہ ہمیں موت دے جب دین کو دنیا کے لیے پیش کرے۔ میں دورے یوں طے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بلاتا ہے، میں داعی بن کے طے کرتا ہوں بھئی آپ پروگرام رکھو، میں آتا ہوں تاکہ عقائد پھر اعتدال کے ساتھ، عقائد ٹکراؤ نہیں، اکابر کے ساتھ رہ کر ہم کام کرتے ہیں، اکابر کی پالیسیوں سے ہم تجاوز کبھی بھی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ میں درمیان میں بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، میں جن کو فتنے سمجھتا ہوں نا، بس اوقات ہمارے اکابرین جمعیت ان کو ساتھ میں لاتے ہیں اور کام لیتے ہیں۔ جذباتی لوگ جمعیت کی مخالفت کرتے ہیں، میں فکری آدمی ہوں، میں مخالفت نہیں کرتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں تم فتنہ سمجھ تو انہیں ساتھ میں لایا ہے، میں نے کہا فتنے کو ساتھ میں لا کر فتنے کے لیے کام کیا ہے یا فتنے سے کام لیا ہے؟ سمجھ آئی بات آپ؟ فتنے کے لیے استعمال ہوئے یا فتنے سے کام لیا ہے؟
فتنے کے لیے استعمال آپ لوگ ہوتے ہیں اور فتنے سے کام ہمارے اکابر لیتے ہیں، تو فتنے سے کام لینا تو غلط بات نہیں ہے نا۔ آپ اپنے گھر میں کسی عیسائی کو بلا لیں، کیوں بلایا؟ بھئی چائے شائے پلاؤ، اس کو چائے پلا دی، کیوں بلایا؟ ذرا ہمارا گٹر صاف کر دو۔ کوئی جی ہم قاسم العلوم سے احتجاج کرتے ہیں، ان نے عیسائی کیوں بلایا؟ بھئی یہ تو پوچھو بلایا کیوں ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہمارے کابر ان کو ساتھ کیوں میں لاتے ہیں، بلاتے کیوں ہیں، ان سے کام کیوں لیتے ہیں، اور قومی اور اسلامی مفادات میں کیسے کام کیا جاتا ہے، یہ میں نہیں جانتا، اس پر ہمارے اکابر جانتے ہیں، اور ہمیں اپنے بزرگوں پر اس معاملے پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سوال 2 ہیں، ذہن نشین ہو گئے، اب جواب سنیں۔ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں کہ جواب سے پہلے ضروری ہے لیعلم اولا قبل نشر فی الجواب، ہم جواب شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں بتانا چاہتے ہیں، ذرا 3 باتیں سن لیں، توجہ رکھیں۔ نمبر 1، فرمایا ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ہم میں اصول میں مقلد ہیں امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی کے، اور ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی کے، اور ہم سلاسل اربع میں ہم بیعت بھی کرتے ہیں، اور سلاسل اربع کے ہم چاروں طریقت کے سلسلوں کو مانتے ہیں، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ اور نقشبندیہ، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بات سمجھے کہ ہم سمجھ لو مانتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، یہاں فرمایا کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے۔ اس پر لوگ آپ کے سامنے ایک اعتراض یہ کریں گے کہ کیا امام ابو حنیفہ اصول اور عقائد کو نہیں جانتے تھے کہ آپ عقائد میں ان کی تقلید چھوڑ کر ماتوریدی اور اشعری کی کرتے ہیں؟ اگر وہ جانتے تھے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان کی تقلید کریں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہم اصول اور فروع میں مقلد امام حنیفہ کے ہیں؟ دوسرا سوال کریں گے، آپ کہتے ہو تقلید شخصی واجب ہے، اور جب اپنی باری آئی تو فروع میں مقلد ایک امام کے ہیں، اصول مقلد ایک امام کے ہیں، تقلید شخصی تو ختم ہو گئی۔ یہ 2 سوال بنیادی اس پر ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب ہم اصول اور فروع کہتے ہیں علم الفقہ میں، تو اصول سے مراد ہوتے ہیں کلیات، قواعد، اور فروع سے مراد ہے جزیات جو مستنبط ہیں قرآن و حدیث سے ان اصولوں کی وجہ سے علم الفقہ میں۔ اور جب ہم علم الکلام میں کہتے ہیں اصول، اس سے مراد ہوتے ہیں عقائد۔ اب اصول کا لفظ ایک ہے، علم الفقہ میں استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور علم الکلام میں استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے جب ایک لفظ 2 فنوں میں چلا جائے، تو ایک فن میں جائے تو معنی اور دوسرے فن میں جائے تو معنی اور ہے۔ آپ حفظ کی درسگاہ میں قاری صاحب کو بلائیں، امتحان لو، قاری صاحب حفظ کے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو قاری صاحب پاس نہیں کریں گے بلکہ فیل کر دیں گے۔ آپ استاد بلاؤ صرف اور نحو کی درسگاہ میں کہ جی ان سے امتحان لو، اور استاد کاغذ پہ لکھتا ہے گدھا اور پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے، نحو والا کہتا ہے جی کلمہ، یہ اس کو 100 نمبر دے کر پاس کر دے گا۔ اب حفظ کی درسگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کلمہ کو تو تب بھی فیل ہے، اور نحو سر کلاس میں گدھے کو کلمہ کو تو تب بھی پاس ہے۔ کیوں؟ حفظ کی درسگاہ میں کلمہ کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہ تیسرا کلمہ، یہ 6 کلمے۔ اور صرف اور نحو کی درسگاہ میں کلمہ کا معنی لفظ وضع معنی مفردن مفردن مفردن، یہ ہے کلمہ کا معنی۔ اب دیکھو فن بدلا تو لفظ کا معنی بدل گیا نا۔ میں بلکہ کے کہتا ہوں دین کا شعبہ بدلے تو لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ آپ تبلیغی جماعت میں جائیں نا، گشت کریں تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے، ایک راہبر ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے۔ راہبر دروازے پہ دستک دیتا ہے بھی بھائی آئیں بات سن لیں، اور متکلم شروع ہوتا ہے منگو ٹول کلمہ ولید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پدی کلمہ کہ اللہ سری وعدہ کڑی دا ستا حکمو نہ منو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتری کی باندھے بزو، پدی دا پارا گھٹ محنت پکار دی، پدی محنت دا پارا بجماعت خبر کی گیتا سوراشا۔ اب بتاؤ یہ متکلم کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ والوں کیا نا؟ کاسر مشیر گڑھ میں میرا سبق ہے، اور لکھے متکلم اسلام مولانا لیاز گمن پڑھائیں گے، اور میں کتاب رکھوں منگو ٹول کلمہ ولید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کہنا یہ کون ہے؟ اب کیوں؟ میں جو پڑھا رہا ہوں عقیدہ پڑھا رہا ہوں نا۔ اب تبلیغ والوں میں متکلم کا معنی اتنا سا ہے، اور درسگاہ میں ایک معنی مفسر کا ہے، ایک معنی محدث کا ہے، ایک معنی فقیہ کا ہے، اور ایک معنی متکلم کا ہے۔ یا متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟
عقیدے پر بات کرنے والا. اب دیکھو دین کا شعبہ بدلا ہے نا تو لفظ کے معنی بدل گئے. یہ ایک مستقل میرا سبق ہے, میں پورا گھنٹہ کم از کم اس پہ آپ کو سبق پڑھاؤں تو اکابر علماء دیوبند کی عبارات پہ اعتراضات ایسے جوتے کی نوک پہ اڑ جائیں. اعتراض کریں گے آپ کے جواب مسئلہ ہی نہیں ہوگا, اصول ذہن میں آ جانے چاہیے, پھر کبھی بھی اعتراض نہیں بنتے. علی مشکل کشا کہنا شرک ہے. کلیات امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں علی مشکل کشا کے واسطے. غیر مقلد کہتا ہے تم تو مشرک ہو, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو نہ مشرک. اب آپ چپ ہیں, آپ سے جواب نہیں بنے گا. آپ پتہ ہے جواب کہہ دیں گے ہمارے بڑے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, وہ کون سے نبی تھے بھئی, غلطی ہوگی تو شرک کیا ہے نا, کوئی عملی غلطی تھوڑی ہے, شرک کی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے. میں یقین فرمائے مذاق نہیں کرتا. اب آپ گھومتے رہیں پھرتے رہیں, اس کا جواب آپ کو نہیں ملنا. اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کام کیا کرتا ہوں. جب تک آپ نے پھنسنا نہیں ہے نا, آپ کو ہمارا کام سمجھ نہیں آنا. حالانکہ اس کا جواب چٹکی کا کام ہے. کیوں؟ ایک مشکل کشا کا لفظ ہے عقیدے میں, علم الکلام میں. ایک مشکل کشا کا لفظ ہے علم تصوف میں. علم الکلام میں مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب مدد کرتا ہو, اور علم تصوف مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو اپنے مرید کا تزکیہ کرے, گناہوں سے توبہ کرائے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ مشکل کشا ہے, اس نے مرید کی صفائی کر دی ہے. تو کلیات امدادیہ علم الکلام کی کتاب ہوتی ہے, اعتراض ٹھیک تھا, علم تصوف کی اعتراض غلط ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو ایک اصول آپ نے ذہن میں رکھ لیا نا, اب عبارت آتی رہے گی, آپ جواب نوتے کی نوک پہ اڑاتے رہو گے. یہ کون سا اعتراض ہے, یہ کون سا اعتراض ہے؟ جب اصول ذہن میں نہیں ہوتے پھر بندے کو الجھن ہوتی ہے کہ سوال کا ہم جواب کیسے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا جب اصول علم الفقہ میں ہو تو معنی اور ہے, علم الکلام میں ہو تو معنی. ایک بات ذہن میں آ گئی. اب اس بات سمجھنا, یہ نہ تقلید شخصی کا انکار ہے اور نہ امام صاحب سے اصول کا انکار ہے. امام صاحب عقائد بھی جانتے تھے, امام صاحب فقہ مسائل بھی جانتے تھے. فرق صرف یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ان چار کا دور گزر گیا ہے. امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے ہیں, 80 میں پیدا ہوتے ہیں, 150 میں فوت ہوتے ہیں. امام مالک 93 میں پیدا ہوتے ہیں, 179 میں فوت ہوتے ہیں. امام شافعی 150 میں پیدا ہوتے ہیں, 204 میں فوت ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 میں پیدا ہوتے ہیں, 241 میں فوت ہوتے ہیں. تو ائمہ اربعہ میں سے آخری امام کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 200. یاد رکھنا. اب امام ابو الحسن علی اشعری یہ پیدا ہوتے ہیں 260 کو, فوت ہوتے ہیں 324 کو. امام ماتریدی کی پیدائش مجھے نہیں ملی, اگر آپ کو ملے تو آپ مجھے سینڈ فرمائیں, میں آپ کا مشکور ہوں گا, مجھے نہیں ملی. ان کی جو وفات ہے وہ 333 کی ہے. اب دیکھو چاروں امام چلے گئے ہیں, یہ دونوں امام بات کیا ہے نا جو علم الکلام کیا. مسئلہ کیا تھا؟ اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیں. دیوبند والے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں, بریلوی نہیں ہیں. ان کے معنی میں کہتے ہیں بریلوی ہیں, دیوبندی نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جب مقلد تم امام ابو حنیفہ کے ہو تو پھر دیوبندی و نسبت تم کیوں کرتے ہو؟ ادھر کہتے ہو تقلید شخصی ہے, ادھر کبھی شیخ الہند کو مانتے ہو, کبھی ابو حنیفہ کو مانتے ہو, ایک کو مانو نا. اب اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بریلوی بھی فقہ حنفی کو مانتے ہیں, لیکن فقہ حنفی کی ایک تشریح وہ ہے جو علماء دیوبند کرتے ہیں اور ایک تشریح وہ ہے جو علماء بریلی کرتے ہیں. ہم جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں تقلید نہیں کرتے, امام ابو حنیفہ کی فقہ کو سمجھنے میں ہم علماء بریلی کی بجائے علماء دیوبند کی بات مانتے ہیں. اسی طرح ان ائمہ کے جانے کے بعد پہلا معتزلی واصل بن عطا, یہ تو پہلی صدی ہجری کی پیدائش ہے, حسن بصری کا شاگرد تھا. ان کی کلاس میں اس نے مخالفت میں مسائل شروع کیے, فرمایا ھذا رجل قد اعتزل عنا, اور حضرت حسن بصری 110 ہجری میں فوت ہو گئے, یہ تو اس سے پہلے کا بندہ ہے. اس کا معنی یہ ہے اعتزال کا فتنہ تو شروع پہلے ہو گیا تھا, لیکن یہ جب گرم ہوا ہے نا یہ ائمہ اربعہ کے جانے کے بعد ہے, جب اس نے عروج پکڑا ہے. اب ایک عقیدہ اسلامیہ کی تشریح معتزلی کرتے اور ایک ان کے مقابلے میں تشریح اشعری کرتے. ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ کے جانے کے بعد عقیدے کی جو تشریح معتزلی کرتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے, وہ کرتے ہیں جو ابو الحسن اشعری کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں. اب ہم جو امام اشعری کی تقلید اصول میں کر رہے ہیں, امام صاحب کے مقابلے میں یا معتزلہ کے مقابلے میں؟
تو اعتراض ان نے کیا جن نے اس کو بمقابلہ امام صاحب سمجھا، اور ہم نے بمقابلہ امام نہیں بلکہ بمقابلہ معتزلہ ان کی بات مانی ہے۔ تو یہاں تقلید کا معنی یہ ہے تشریحات عقائد جو ابو الحسن اشعری نے کی ہے ہم وہ مانتے ہیں، وہ تشریحات نہیں مانتے جو معتزلہ نے کی۔ اشعری تھوڑے پہلے فوت ہوئے 24 کو، اور یہ 333، تقریباً 10-11 سال کا فرق ہے۔ ان دونوں ائمہ کے درمیان ٹوٹل 24 یا 25 مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی نزاع لفظی ہے، وہ اختلاف نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نزاع حقیقی اور ہوتا ہے اور نزاع لفظی اور ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، موت کے بعد جو عذاب ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس جسم کو ہے جو زمینی ہے، اس جسم کو ہے جو عنصری ہے، اسی کو ہوتا ہے نا، جیسے جسد اصلی بھی کہتے ہیں، لیکن ہوتا روح کے تعلق کے ساتھ ہے۔ اصل عذاب روح کو ہوتا ہے اور طبعاً جسم کو ہوتا ہے، لیکن جسم اصلی یا مثالی؟ بولو۔ اب آپ کے خلاف عبارت آئے گی اشرف الجواب کی۔ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں وفات کے بعد عذاب جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو جسد اصلی کے عذاب کے منکر ہیں، جسد مثالی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے کہنا ہے تم خاک دیوبندی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی تو ہماری والی بات کرتے ہیں۔ اب آپ نے پھر پھنس جانا ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا، اور جی اشرف الجواب ان کی اپنی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی نے لکھی ہے۔ تو لکھی تو اس نے حضرت تھانوی کی باتیں جمع کر کے اپنی طرف تھوڑی لکھی ہے، یہ کوئی جواب بنتا ہے؟ اب اس کا جواب سمجھیں۔ آپ ملفوظات علامہ کشمیری پڑھ لیں یا تفسیر عثمانی ویسألونک عن الروح پڑھ لیں۔ اس کے تحت حضرت عثمانی فرماتے ہیں، علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ جسد اصلی سے روح نکل جاتی ہے، اور اس روح کی شکل وہی ہوتی ہے جو جسد اصلی کی ہے۔ جسد اصلی سے روح نکل جاتی ہے اور روح کی شکل وہی ہوتی ہے جو جسد اصلی کی ہے۔ روح اس جسم سے نکلنے کے بعد متشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے، اور صوفیہ اس روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ صوفیہ اس روح کو، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عذاب اصلاً روح کو ہوتا ہے اور طبعاً اور ضمناً جسم۔ صوفیہ کہتے ہیں عذاب اصلاً جسد مثالی کو ہوتا ہے اور طبعاً جسد اصلی کو ہوتا ہے۔ تو جسے ہم روح کہتے ہیں صوفیہ اسے جسد مثالی کہتے ہیں۔ اب صوفیہ کا جو ہمارا اختلاف ہے یہ نزاع حقیقی ہے، نزاع لفظی ہے؟ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ جو طبقہ ہے جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہے، یہ کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے لیکن جسم مثالی کو۔ کون سا جسم؟ نہ جسد اصلی نہ روح جسد مثالی، بلکہ ایک اور جسم ہے جس کو مثالی کہتے ہیں۔ تو ان سے نزاع حقیقی ہے اور صوفیہ سے نزاع لفظی ہے۔ اور نزاع لفظی حقیقی سمجھ گئے ہو؟ چلیں، میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں اصطلاحات کو اتنا آسان کرو کہ عوام بھی سمجھے، اتنا آسان کرو کہ عوام بھی سمجھتی جائے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ ہم فروع میں مقلد امام صاحب کے، اصول مقلد ان ائمہ کے ہیں، تو تقلید شخصی ہے غیر شخصی ہے؟ بولو، تقلید شخصی ہے۔ امام صاحب کے عقائد کی کوئی بندہ تشریح کرے اور آپ اس کی بات مان لیں۔ اب دیکھیں حضرت کی عبارت ہے، تشریح میں کر رہا ہوں، دو آپ سے پوچھے جی آپ کون ہیں؟ کوئی جی سرگودا والے۔ سرگودا والے آپ کیسے ہو گئے؟ میں سرگودا کا ہوں لیکن میرا علم تو کوئی نہیں ہے، میں تو علامہ کشمیری کی بات کی تشریح کر رہا ہوں، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی تشریح کر رہا ہوں، علامہ کشمیری کی تشریح کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ہماری تو تشریح اللہ قبول فرما لے تو اتنی ہی کافی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ماتریدی اور اشعری ہیں، کیا مستقل ان کے کوئی مقلد نہیں ہیں؟ یہ ہمارے چار جو ہے نا، سلسلہ قادریہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے چلا ہے، سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی سے چلا ہے، سلسلہ ہمارے سہروردیہ شہاب الدین سہروردی سے چلا ہے، سلسلہ نقشبندیہ بہاءالدین نقشبند سے چلا ہے، اور یہ 4 صدی ہجری سے چلے ہیں جو 7ویں تک آئے ہیں۔ اس کے بعد پوری دنیا میں ہمارے علماء دیوبند ان چاروں میں بیعت فرماتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات فرمانے لگے کہ یہ بات سمجھ لیں، ہمارے علماء دیوبند کے دلائل ہیں، پہلے قرآن، پھر سنت، اجماع یا مجتہد کا قول جسے اجتہاد کہتے ہیں، اور ہم اپنی بات پہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ اگر ہماری بات کو دلیل سے غلط ثابت کر دے ہم رجوع کر لیتے ہیں۔ ہم جو آپ کو جواب لکھ رہے ہیں آپ دلیل سے غلط ثابت کریں گے تو ہم رجوع کر لیں گے، ہم ضدی نہیں ہیں، ہمارے یہ تین دلائل ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہابیہ انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کا،
تو اصل مسئلہ یہ ہے، ہندوستان میں ابتدان وہابی اسے کہا جاتا جو تقلید کا، ابتدان اسے کہتے جو تقلید کا انکار کرتا، جو غیر مقلد ہے، اور بعد میں اس معنی کے اندر وسعت پیدا ہو گئی تو انہیں وہابی کہا جانے لگا جو سنت کے متبع اور بدعات کا رد کرتے، اور وسعت ہو گئی، اسے کہنے لگا جو متبع سنت ہو اور بدعت کا رد کرنے والا ہو اور شراب اور دیگر خرافات کی تردید بھی کرتا ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم علماء دیوبند ہندوستان میں وہ ہیں جو سنت کی اتباع اور بدعت کی تردید کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں وہابی کہہ دیا، حالانکہ وہابی یہاں انہیں کہتے تھے جو تقلید کے منکر تھے، اور چونکہ حرمین کے ائمہ تقلید کرتے تھے، ان کو یہ شبہ پڑا کہ شاید علماء دیوبند وہ وہابی ہیں جو تقلید کے منکر ہیں۔ سہارنپور نے فرمایا کہ ہم وہ وہابی نہیں جو منکر تقلید ہیں، ہم وہ وہابی ہیں جو متبع سنت ہیں، بدعت پہ رد کرتے ہیں، اور لوگ بدنام کرنے کے لیے ان کو وہابی کہتے تھے۔ اور اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام، کہتے ہیں ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو اس کی آئی، اب ان کے علاقے میں وہابیت کو، جیسے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے بت نے بہت شور مچایا ہوا تھا۔ اب اس کی جو بہو تھی، محلے میں کسی عورت سے لڑائی ہو گئی، اب محلے کی عورت نے ان گالی گلوچ شروع، جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، تو اس نے دوسری عورت سے کہا میں تیرے منہ سور تو نہ، یہ پنجابی ہے، میں تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں، وہ مقابلے میں کہتی ہے میں تیرے منہ چ وہابی تو نہ، میں تیرے منہ میں وہابی ڈالوں۔ یہ چپ ہو گئی، اب جنگ ہار گئی نا، دلائل میں مناظرہ تھا، شکست کھا گئی، واپس آ کے اماں سے کہتی ہے امی میں آج بہت پریشان ہوں، میں نے بدلہ لینا ہے۔ امی نے کہا کس بات کا؟ کہا میں نے گالی دی ہے، تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں؟ اس نے کہا تیرے میں وہابی ڈالوں؟ تو مجھے جواب نہیں ہے، مجھے اس کا جواب دے، میں نے اس کو جواب دینا ہے، مجھے یہ بتا وہابی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ماں کہتی ہے 100 خنزیر ہو تو ایک وہابی بنتا ہے 100 خنزیر ملائے تو ایک وہابی بنتا ہے۔ اب اس کا جواب کہاں سے؟ اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام ان لوگوں نے کیا ہمیں، اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہابی وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو الجھن لگی ہے۔ اب آپ یہ جواب سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں توضیح الجواب صفحہ 23 پر ہے، عندنا و عند مشایخنا زیارت قبر سید المرسلین من اعظم القربات و اہم المصوبات و انجہ لنیل درجات بل قریبۃ من الواجبات و انکان حصول۔ فرماتے ہیں بات سمجھیں، ہمارے مشائخ علماء دیوبند کے ہاں روزہ اور قبر مبارک کی زیارت کرنا یہ افضل ترین عبادت بلکہ واجب کے قریب ہے، اور اگر اس عبادت کے لیے مال خرچ کرنا پڑے، سفر کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مدینے کے بندے کو سفر نہیں کرنا پڑتا، مدینے میں رہنے والے کو مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، باہر والے بندے کو سفر کرنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے تو تب بھی کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرے۔ یہ ہمارے یہاں عبادت ہے اور افضل عبادت ہے۔ باقی رہ گیا کہ افضل کیا ہے؟ ہمارے یہاں افضل یہ ہے کہ آدمی جب سفر کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے کرے، اور وہاں جا کر مسجد نبی کی زیارت بھی کر لے، یہ ہمارے یہاں افضل ہے۔ اس کے افضل ہونے کی 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ بیان فرمائی لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ تَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 25 کی پہلی سطر۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اگر آپ جائیں قبر کی مدینہ مسجد نبی کی زیارت سے اور ساتھ قبر کی زیارت بھی کر لیں، بے آئے تو مسجد کے لیے تھے، چلو حضور کی قبر بھی دیکھ لیں، اس میں رسول اللہ کی عظمت کی شان کا اظہار کم ہے، اور جب جائیں ہی قبر کے لیے اور پھر زیارت مسجد کی بھی کر لیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کا اظہار زیادہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھو یہاں قاسم علوم ہے، مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں۔ ہمارے یہاں سرگودا سے کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر مولانا سے سلام لیتا ہے، مولانا کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی سرگودا سے۔ کیسے آئے ہو؟ کہا جی میں نے یہاں سے کار خریدنی تھی تو میں نے کہا آپ سے بھی سلام کر لوں۔ اب بتاؤ کیا خوشی ہوگی؟ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو؟ سرگودا سے۔ کیسے آئے ہو؟ بس استاد جی گھمن صاحب نے آپ کا تذکرہ بہت کیا تھا، ہمیں خواہش پیدا ہوئی، ہم نے 10,000 کی گاڑی بک کرائی تو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اب خوش ہوں گے یا نہیں؟ اب بعد میں لڑکے سے کہتا ہے یار یہاں تو آئے ہیں، تخت بائی کی چپل کباب بڑے مشہور ہیں، چلو وہ بھی کھا لیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور آئیں کباب کھانے کے لیے اور ساتھ زیارت کر لیں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو جائیں آپ قبر کی زیارت سے، حضور کتنے خوش ہوں گے کہ میرے لیے آیا ہے، یہ ہزاروں نمازوں کے ثواب کے لیے نہیں آیا، یہ میرے لیے آیا ہے۔ مولانا قاری فرماتے
میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، میری پچھلی اگلی سیٹ پہ 2 غیر مقلد تھے اور ساتھ والے کا ذہن بنا رہے تھے کہ دیکھو مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرو، قبر کی زیارت کی سفر نہ کرنا، یہ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی پنجاب میں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ پھر میں عمرہ نہ کرتے پھر کیا ہوتا؟ کہا جی اتنا ثواب ملتا ہے اس لیے آئے ہیں، عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت فرمایا ثواب کے لیے آئے ہو؟ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے، ثواب تو وہاں بھی ملتا ہے۔ کہا جی وہاں تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے؟ حضرت فرمایا کتنا زیادہ ملتا ہے؟ کہا جی مکہ مکرمہ حرم میں نماز پڑھیں، ایک نماز پر 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد نبی میں نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہا جی 1000 کا۔ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو کیسا بیوقوف ہے، جب ثواب کمانے کے لیے ہے تو پھر مکہ رہتا نا، مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی پنجاب کیوں چھوڑا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، اور مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے پھر تھوڑا ثواب لینے کے لیے؟ اس کا مطلب کہ مکہ سے مدینہ ثواب کے لیے نہیں جا رہے، ایسی ذات کے لیے جا رہے ہیں جو مدینہ میں رہتی ہے، ایسی ذات کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ثواب مقصود ہوتا پھر تو مدینہ نہ جاتا، پھر مکہ ہی رہتا۔ یہ جو عمرے والے مکہ پر جائیں تو پھر مدینہ جاتے ہیں، یہ حضور کے لیے جاتے ہیں، تھوڑے اور زیادہ ثواب کو نہیں دیکھتے۔ عقیدت اور چیز ہوتی ہے اور تھوڑا اور ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بس اوقات بندہ عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجرن لیتا ہے۔ اگر یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا نا تو تقریر ترمذی شیخ الہند پر ہونے والے اعتراض آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب وہ حل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ غیر مقلد کہتے ہیں۔ شیخ الہند نے مسئلہ بیان کیا اور فرمایا الحق ان الترجیح فی مسجد الشافعی ونحن مقلدون وجبت علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ حق یہ ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ ٹھیک ہے لیکن ہم لیتے کیوں نہیں؟ چونکہ ہم مقلد ہیں، امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہے تقلید جامد، حق شافعی کو کہتے ہیں اور پھر بھی بات ان کی ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا، ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل۔ جب حق بمقابلہ باطل ہو پھر جنت اور جہنم کا تقابل ہوتا ہے، اور جب حق بمقابلہ خطا ہو پھر اجران اور اجرن کا تقابل ہوتا ہے۔ تو امام سے فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ الہند فرماتے ہیں امام سے اتنی تقلید ہے، اتنی ہمیں عقیدت ہے، باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے پر حق امام شافعی کے ساتھ ہے اور امام حنیفہ خطا پر ہے، یعنی ادھر جائیں گے تو اجران ہوں گے، ادھر ہوں گے تو اجر ہوں گے، ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت، لیکن میں عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجرن کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ شیخ الہند پر اعتراض کیا ہے؟ کروڑوں بندہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آتا ہے، مکہ میں 1 لاکھ اجر ملتا ہے، مسجد نبی میں 50,000 کا ثواب ہے، ادھر اجران ہے ادھر اجرن ہے، تم کروڑوں بندے اجران کو چھوڑتے ہو، اجر لیتے ہو عقیدت میں۔ شیخ الہند نے اجران چھوڑ کے اجر عقیدت میں لیا ہے، تو کون سا کفر کیا؟ بات سمجھ آئیے؟ میں طلب بس کہتا ہوں جو ہمارے جواب ہیں نا یہ ہمارے ہی جواب ہیں، یہ تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، یہ ہمارے سینوں سے ملیں گے۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں جو ان کو مجھ سے عقیدت ہے بہت خوش ہوتے ہیں، جن کو عقیدت نہیں وہ تیسرے گیئر میں پھر ان کو 5واں لگ جاتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بھئی اپنی بات بتانا کو حرج ہے؟ یہ حرج کی بات ہے؟ بھئی یہ بات میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، اس کو رد کر دو، صحیح ہے اس کو قبول فرماؤ، اس انداز میں جواب دو کہ مخالف کو سمجھ آئے کسی نے جواب دیا ہے، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ میں نے ایک مرتبہ سیالکوٹ الحمدللہ میرے بیانات میں اب چٹیں پرچیاں نہیں آتی، نہ غیر مقلد دیتا ہے نہ کوئی اور فتنہ دیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کی پرچی کا جواب ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ سیالکوٹ میرا بیان تھا، ایک چٹ آ گئی، فقہ حنفی میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، تو کیا بیویاں چیک کریں گے؟ لکھا ہے شامیہ میں، لکھا ہے، ہم کو انکار کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب آپ اور دیں گے، میں جواب کیا دیتا ہوں؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ امام صاحب کو کشف ہوا کہ 1400 سال بعد غیر نہ میرے بعد 1200 سال بعد غیر کو فتنہ پیدا ہوگا جو لڑکیاں دے کے اہل حدیث بنائے گا، لہذا امام کی بیوی اپنی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ بات غلط ہے تو میں بتاتا ہوں جو مولوی حنفی تھے اور تمہاری لڑکیوں کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے ہیں، تم انکار کرو پھر میں بتاتا ہوں۔ جب تم لکھو نا سابقہ اہل حدیث اشتہار پہ اور اہل حدیث ہونے کی دلیل بھی لکھ دیا کرو، یہ اہل حدیث ہوا کیوں میں، دلیل خوبصورت ہوئی تو کئی اور بھی آ جائیں گے۔ اور پوش ہو زیادہ بات کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، چلیں اللہ کا شکر ہے آپ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دلیل سمجھ آ گئی، دوسری دلیل فرمایا ہم کہتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے سفر کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں
من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ، جو میرے ہی لیے سفر کرے اور کوئی مقصد نہ ہو، مجھ پر لازم ہے میں قیامت کو اس کا سفارشی بن جاؤں۔ اس لیے بہتر ہے کہ حضور کی قبر کی نیت سے سفر کرے، ساتھ مسجد نبی کی سفر بھی کر لیں۔ باقی حضرت فرماتے ہیں یہ جو لوگوں نے دلیل دی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کا سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے، پھر میں اس حدیث کا غلط معنی بیان کیا ہے۔ کیوں غلط معنی کیوں ہے؟ اگر اس حدیث کا مقصد یہ ہو کہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا بھی جائز نہیں، تو یہ باقی دلائل کے خلاف ہے۔ علم کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، اور جہاد کا سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے، نکاح کسی دوسرے ضلع دوسرے صوبے میں ہو تو وہاں کا سفر ہے، یہ سفر سارے ہیں تو سب باطل ہو جائیں گے۔ معلوم ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کا بھی سفر نہ ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر نہ ہو تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر جائز ہی نہیں ہے، خواہ وہ روزے کا ہو، یہ تو غلط ہے، کیونکہ اور سفروں کا جواز اور دلائل سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 3 مساجد سے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے سفر نہ کرے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مساجد ان 3 کے علاوہ فضیلت میں برابر ہے۔ کوئی بندہ ان 3 کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کرے، اس کی فضیلت باقی مساجد پر زائد ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی اور مسجد کی زیارت کی سفر کرے اور یہ ذہن نہ ہو کہ افضل ہے، وجہ کوئی اور ہو، تو پھر وہ بھی جائز ہے۔ مثلا آپ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ کس لیے؟ میں نے شاہی مسجد دیکھنی ہے۔ اب شاہی مسجد کیوں دیکھنی ہے؟ کہ وہ کسی اور مسجد سے افضل ہے؟ نہیں، اس لیے دیکھنی ہے وہ فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ تو اب یہ مسجد کا سفر ہے، فن تعمیر کو دیکھنے کا نمونہ ہے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ نوعیت بالکل کہاں جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ کیا کرنا ہے؟ فیصل مسجد دیکھنی۔ کیوں؟ وہ فن تعمیر کا ایک عجیب نمونہ ہے، اس کا آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں جب جاتا ہوں نا امام صاحب کو بلاتا ہوں، پھر پوری مسجد خود دیکھتا ہوں، مینار کیسے ہیں، یہ کیسے ہے، اس میں ریل کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، منصوبہ کیسے ہے۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں، میں پھر جا کر کبھی کوئی خاص ساتھی ساتھ ہو، میں تو گھر والوں کو بھی دکھاتا ہوں، بیویوں کو بھی سیر کراتا رہتا ہوں، بھی چلو تم بھی سیر کرو، پھر وہ خوش رہتی ہیں۔ ہم ہمیشہ سیر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کرتی، ان کے دل ہوتا ہے ہمیں بھی سیر کرو، پھر کبھی کبھی میں کراتا ہوں، اس لیے ہماری چاروں خوش رہتی ہیں، پھر لڑتی نہیں ہے۔ آپ کو جو خوش کرنا نہیں آتا نا، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی 4 بیویاں ہیں، وہ چاروں آپ سے خوش ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تمہیں مولوی کہتے شرم آتی ہے۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا؟ کوئی بندہ دنیا میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ بیوی خوش ہو، اس لیے کرتا ہے کہ خود خوش ہو۔ تو آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ آپ خوش ہیں؟ تو پوچھتا ہے وہ خوش ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نہیں ہے لِيَسْكُنَّ إِلَيْكَ۔ آپ پوچھو مولانا صاحب مزہ آ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھو نا، آپ پوچھتے ہیں ان کو مزہ آ رہا ہے؟ بھئی ہم نے ان کی خوشی کے لیے نہیں کیا، اپنی خوشی کے لیے کیا ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اور شادی کی بات پر ہنسنا چاہیے۔ یہ جو شادی پر نہیں ہنستے نا، ان کو بزرگ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بزرگ کی شان ہے کہ رونے کی بات پر روئے، ہنسنے کی بات پہ ہنسے۔ نبی کی سنت تو یہی ہے نا۔ ایک مرتبہ گھر میں تھا، جیسے میری بیوی اکٹھی بیٹھی، یہ کہتی ہے اس وقت 4 نہیں دی، اب شادی کی بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں، شادی کا نام لو بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں سیریس ہو گیا نا جان بوجھ کے سمجھانے کے لیے، میں نے کہا میں تجھے طلاق نہ دے دوں، سیریس بالکل ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی، مجھے کہتے کیوں؟ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں طلاق دیں گے؟ میں نے کہا تو پریشان کیوں ہوئی ہے؟ کہتی ہے طلاق کے نام پر کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا شادی کے نام پہ کوئی خوش نہیں ہوتا؟ کہتی ہے ہر بات پہ مناظرہ کرتے۔ میں نے کہا مناظرہ نہیں کرتا، تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم طلاق کے نام پہ خوش ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو، ہم شادی کے نام پہ خوش ہوتے ہیں، اس میں عرض کی بات ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، بات اس طرح سمجھ آتی ہے۔ چلیں اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو سلیقہ ہے۔ میں 1 سے زائد شادی کی ترغیب کبھی کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ کر لے تو آپ اس کو عیب لگائیں تو مجھے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ نے عیب کیوں لگایا۔ عیب نہ لگاؤ، وہ حق نہیں ادا کرتا تو اس کا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ تھوڑا ہے۔ کیونکہ ایک بیوی ہے 6 مہینے پاس نہیں جاتے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، جس کی 2 ہے نہیں جاتا اس کا معاملہ ہے، تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تم کسی کے نجی معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟
ہر بندے کی اپنی دنیا، اس کو خوش رہنے دو. میں تو خوش ہوں، آپ خوش ہوں یا خوش ہو، آپ کا مسئلہ ہے. ہم خوش ہیں الحمدللہ. دیکھو ہماری صحت کتنی اچھی ہے. صحت اچھی نظر آ رہی ہے نا. یہ اچھے ہونے کا راز ہے. اچھے ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے. اب میں زیادہ بات کر رہا ہوں، پھر مولانا ہمارے بڑے بیٹھے ہیں کہ ایسا نہ دوبارہ کہ یار یہ طلبہ کو خراب کرتے ہیں، اس کو مت بلاؤ. یہ بات سمجھ آ گئی. اس لیے ہم نے کہا، حضرت فرماتے ہیں سہارنپوری، یہ جو حدیث غیر مقلد پیش کرتے ہیں، یہ دلیل روضہ رسول کی زیارت کے منع پر دلیل نہیں ہے، بلکہ جواز پر دلیل ہے. کیوں جواز پر دلیل ہے؟ ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اس لیے جائز ہے کہ یہ مساجد باقی مساجد سے عظمت والی ہیں. اب اس کا معنی دلالت النص کے طور پر ہوگا کہ اگر کوئی اور چیز عظمت والی ہو تو اس کی طرف سے بھی سفر کرنا جائز ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر مبارک میں موجود ہیں، اس قبر مبارک کی مٹی کے ذرے ہمارے ہاں عرش سے بھی اعلیٰ ہیں، کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، ان 3 مساجد سے بھی اعلیٰ ہیں. تو جو سفر کے جواز کی دلیل ان میں ہے، وہ جواز کی دلیل بدرجہ اتم روضہ رسول کی زیارت کے سفر کے اندر موجود ہے. ایک غیر مقلد نے تقریر کی اور اس نے کہا فضائل اعمال ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور کہتے ہیں دیوبندیوں کو دیکھو، تبلیغ والوں کو دیکھو. مولانا زکریا لکھتا ہے قبر مبارک مٹی کے ذرے جو وجود اطہر سے ملے ہیں، یہ کعبہ سے اعلیٰ ہے. جب کعبہ سے اعلیٰ، جب تم نماز پڑھتے ہو تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو نا، پھر قبر کی طرف کرو. منہ کعبہ کی طرف نہ کرو نا، قبر کی طرف کرو. اب بندہ پریشان ہے، اس کا جواب کیا دیں؟ میں نے کہا تمہارے ہاں عرش اعلیٰ ہے، تمہارے ہاں کیا اعلیٰ ہے؟ تو جب تم نماز پڑھتے ہو منہ کعبہ کی طرف اوپر کرو نا. بھائی اوپر منہ کیوں کیا ہے؟ کہ جی اعلیٰ ہے. ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ہوا چلے، مٹی منہ میں پڑے، پھر بھی منہ بدلتے نہیں. تو منہ اوپر کرو، اوپر سے کعبہ گزرے، کچھ گر جائے، منہ نہیں بدلنا، کیونکہ افسر کی طرف منہ کیا ہوا ہے نا. میں نے کہا یار یہ ہمارے خلاف دلیل تب بنے گی جس کو بندہ افضل سمجھتا ہے منہ اس کی طرف کرے. یہ اصول ہوگا تو پھر دلیل بنے گی نا. جب اس اصول پر آپ کا عمل نہیں تو ہمارے خلاف دلیل کیسے ہے؟ اگلی بات، یہ تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں نا اس کو ٹھوکنے کے لیے. اگلی بات میں نے کہا بات سمجھو، ہم دیوبند والے ہیں، ہمارے یہاں ایک مرکز عبادت ہے، ایک مرکز عقیدت ہے. مرکز عبادت کعبہ ہے، مرکز عقیدت روضہ ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسئلہ عقیدت کا نہیں ہوتا، مسئلہ عبادت کا ہوتا ہے، اس لیے منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. مرکز عبادت الگ ہے، مرکز عقیدت الگ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے.